بسم اللہ. السلام علیکم. ایک چیز جو کہ ہم بہت عادی ہو گئے ہیں آئی گیس، کیونکہ آبویسلی ایک کانسٹنٹ ہمارے شاید کہ یہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ پریولنٹ ہے، لیکن جنرلی میں نے آگے پیچھے اپنے جتنے میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ میری اپنی آبزرویشن اور ریسرچ بھی ہے، ہم کمپیریزن کے بہت عادی ہیں. بیکاز وی آر آلویز ٹرائنگ ٹو سی ہمارے بچے یا ہم کہاں سیٹ ہوتے ہیں in the general population یا in a general 3-year-old 4-year-old 5-year-old 10-year-old 11-year-old. تو اسٹینڈرڈس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. آبویسلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم بھی اس طریقے کا ہے کہ ہماری جو گریڈنگ سسٹم مجھے یاد پڑتا ہے ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ کا جو بھی اے بنتا ہے بی بنتا ہے دیٹ ڈپینڈس آن دا مین، دیٹ ڈپینڈس آن دی ایوریج. اگر ایوریج نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوا ہے تو آپ کا ادھر سے ادھر بھی اگر آپ نے مارک جو ہے لوز کر دیا تو دیٹ چینجز ان انٹائر گریڈ. اور اگر آپ کا ایوریج جو ہے انہوں نے بہت ہی خراب کیا تھا اور اگر آپ نے تھوڑا سا بہتر بھی کیا ہوا ہے تو یو کین گیٹ این اے. تو اسی طریقے سے ہماری جو اگر ایجوکیشن سسٹم میں یہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے اور آبویسلی ایک فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن کا بھی سسٹم رہا ہے شروع سے، تو اس کی وجہ سے ایک کمپیریزن اتنا زیادہ ڈیپلی انکلکیٹ ہو چکا ہوا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ میں کہ ہم اپنے آپ کو بھی مسلسل کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ود people around us who are of the same age یا with a standard that has already been established by an authority figure. تو ہم نے اگر دیکھنا ہوتا ہے کہ مائل اسٹونس کیا اچیو ہو گئے ہیں کیا نہیں اچیو ہوئے تو ہم جاتے ہیں جلدی سے دیکھتے ہیں گوگل پہ اسٹینڈرڈس دیکھتے ہیں کہ 3 ایئر کے بچے کے مائل اسٹونس کیا ہونے چاہیے، 5 ایئر کے بچے کے مائل اسٹونس کیا ہونے چاہیے، 10 ایئر کے بچے کے مائل اسٹونس کیا ہونے چاہیے. میرا بچہ کہاں ہے؟ اگر آپ کا ذرا سا بچہ نیچے ہو او ہو میرا بچہ جو ہے بلو ایوریج ہے، ذرا سا بچہ اوپر ہو او میرا بچہ بڑا اسمارٹ ہے بڑا تیز ہے. تو اسی طریقے سے میرے سامنے ایک خاتون آئیں اور بلکہ 2 خواتین جو تھیں ان کی آپس میں ڈسکشن چل رہی تھی. خاتون آئیں اپنی بچی کے ساتھ انٹر ہوئیں اور ہم کسی ایک پبلک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو 2 خواتین جو ہیں وہ آپس میں ڈسکس کر رہی تھی. سملر ایج کے بچے تھے ان کے اور دونوں بھی جو تھیں ان کے 1 چائلڈ کے حساب سے جیسے ایک آپ ہوتے ہیں نا یو اسٹارٹ لوکنگ فار somebody کہ who is going through a similar trial یا similar life experiences as you، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ایکسپلین کرتے کہ اچھا تمہارے ساتھ بھی یہ چل رہا ہے میرے ساتھ بھی یہ چل رہا ہے. تو آپس میں دونوں لگی ہوئی تھی بات کر رہی تھیں. میں تھوڑی سی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی. I could hear what they were talking about but I was not part of the discussion. تو انہوں نے آپس میں ڈسکس کرنا شروع کیا کہ بچے نے کیا کیا کرنا شروع کیا. جو ایک خاتون تھی انہوں نے بتانا شروع کیا میری بیٹی یہ کرتی ہے، میری بیٹی وہ کرتی ہے، میری بیٹی ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. دوسری نے اتنا ان کو اپریشیٹ کیا، واو واو آپ کی بیٹی تو بہت زیادہ، یہ تو ابو ایوریج بیہیویئر ہے، یہ تو ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا. میں غور سے دیکھ رہی اب کیونکہ میرا یہ کام ہے، کیونکہ چائلڈ ڈیولپمنٹ میں نے پڑھی ہوئی ہے، میرا اس پہ ورک چلتا رہتا ہے، میں اس پہ ویڈیوز بھی بنا رہی ہوتی ہوں، میرے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں. میں ابھی بھی پریٹینس کا بھی ایک کام جو ہے میرا وہ 6 months کا پروجیکٹ چل رہا ہے. آئی بین ورکنگ وتھ پیرنٹس اینڈ چلڈرن سنس اے وائل نا. تو اوبیسلی مجھے یہ چیزیں انٹریگ کرتی ہیں، انٹریگ میرے اپنی لرننگ کے لیے اپنی گروتھ کے لیے انٹریگ کرتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھولی ہوئی اوبیسلی میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، میں بھول گئی ہوں کہ کیا کس ٹائم پہ کیا مائل اسٹونس ہوتے ہیں، مجھے تو یاد نہیں تھا. میں نے جا کے گھر پہ ایسے میں نے فار دا سیک آف لرننگ میں نے کہا اچھا کیا اس عمر میں کیا مائل اسٹونس ہوتے ہیں. ٹو مائی سرپرائز مائل اسٹونس جو کہ وہ اسٹیٹ کر رہی تھیں ایز ابو ایوریج، وہ انہوں نے لکھے ہوئے تھے کہ یہ ایک نارمل بچے کے مائل اسٹونس ہوتے ہیں. اچھا میں نے کہا یہ کس بیسس پہ وہ ابو ایوریج کر رہی تھیں. ایک دم سے میں نے ریکال کیا کہ جو ماں کمپیئر کر رہی تھی یا جو ماں اتنا زیادہ اوور اپریشیٹ کر رہی تھی ان کا اپنا بچہ جو تھا اس میں تھوڑے سے کچھ ایسے ایشوز تھے کہ وہ اس عمر میں وہ چیزیں نہیں کر پا رہا تھا جو کہ دوسرے بچے نے کیا ہوا تھا. تو اوبیسلی سیم ایج کے بچے تھے تو ان میں جو کمپیریزن ہو رہا تھا وہ میرے بچے کی نسبت کا کمپیریزن چل رہا تھا. ایٹ دیٹ مومنٹ آئی تھاٹ کہ اٹ از سو سرپرائزنگ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا بندہ جو بولنے والا ہے، جو کمپیئر کر رہا ہے، جس نے اسٹینڈرڈز بلڈ کیے ہیں، جو آپ کے ذہن میں کوئی اسٹینڈرڈ آپ کو بتا رہا ہے، وہ کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے. اور ہم امیڈیٹلی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ ایک آل اراؤنڈ ورلڈ اسٹینڈرڈ ہوئے گا اور میرا بچہ جو ہے وہ ابو ایوریج ہے یا بلو ایوریج ہے. ایسے بے شمار اور میرے پاس کیسز آئے. ایک خاتون بہت پریشان کی، ان کی جو بیٹی ہے وہ 3-4 سال کی ہے، وہ بولتی نہیں ہے، وہ بات نہیں کرتی ٹھیک سے. اب وہ کہیں کہ میں نے تو آگے پیچھے بچے دیکھے وہ پوری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس عمر میں، تو یہ تو بولتی نہیں ہے. اب وہ بچی جو تھی وہ اسپیچ میں ذرا سی پیچھے تھی لیکن اور چیزوں میں بہت ابو ایوریج اسٹینڈرڈ کے مطابق دیکھا جائے تو تھی. سو آئی کیم ٹو دا کنکلوژن
کہ یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں یہ ہمیں اتنا ہماری جو تھاٹ پروسیس ہے اور ہماری گروتھ کو اتنا لمٹ کر رہے ہیں, اتنا ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں اگر ہمارا بچہ ذرا سا نیچا ہو اور اس نے اگلے 6 مہینے میں اس سے کیچ اپ کیا, اس نے بہت آگے پہنچ جانا ہے, ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہم اسی وقت ایک دم سے اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بچے میں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں, یہ اپنے بچے پہ نکالنا شروع کر دیں گے اور وہ ہم لو ہو جاتے ہیں, ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں, بیڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے آن دی ادر ہینڈ اگر ہمارا بچہ ذرا سا ابو ایوریج, ذرا سا مور دین نارمل کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اتنا اوور اپریشیٹ کر جاتے ہیں کہ ہم اس کو پش نہیں کرتے ٹو ڈو مور. تو جو اسٹینڈرڈس ہیں what they are essentially doing is کہ وہ ہر طرح کے بچہ جتنا بھی وہ یونیک کسی کام میں, جتنا بھی وہ ڈائیورسٹی ہے اور دنیا میں بھری پڑی ہے, ایک بچہ بہت ایکسٹراڈنری ایک چیز میں ہو سکتا ہے اور ویری آرڈنری کسی اور چیز میں ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس کو ایک ہی میجرمنٹ کے اگینسٹ, ایک ہی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ ایسے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یا اس کے مطابق بہت اچھا ہے یا اس کے مطابق بہت برا ہے. اور ہم اپنے بچے کو پھر جس چیز میں وہ واقعی میں ایکسیل کر سکتا ہے, جس چیز میں واقعی میں اس کے پاس وہ اسکل سیٹ ہے, ہم اس کو ایسے اگنور کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس کو وہ پش نہیں کرتے ٹو دا پوٹینشیل دیٹ ہی از ایبل ٹو اچیو, دیٹ از کیپیبل آف اچیونگ. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ایک ضرور اس چیز پہ ویڈیو بناؤں کہ اسٹینڈرڈس کو نہ دیکھیں. اب یا تو اگر آپ اتنے انالیٹیکل ہیں, اتنے آپ ان ایموشنل تھنکر ہیں, اتنے لاجیکل ہیں کہ اگر آپ اسٹینڈرڈس کو صرف اس بیسس کے لیے ہی دیکھتے ہیں جسٹ ٹو سی کہ اچھا اس سے میں نے 3 سال کے بچے کو 3 سال کے اسٹینڈرڈ پر نہیں دیکھنا ہے, میں نے 7 سال کے اسٹینڈرڈس پہ دیکھنا ہے, یہاں تک اس کو ہونا چاہیے, آئی نو مائی چائلڈ کین ڈو دیٹ. اتنے آپ انالیٹیکل اور کانشیس پیرنٹ ہیں تو دیٹس فائن, دیٹس گریٹ, کریں, بالکل ضرور کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو لمٹ کرنے لگ جاتے ہیں, بچوں سے اوور ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں یا انڈر ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں, تو پلیز اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالیں کہ اسٹینڈرڈس پہ کانسٹنٹلی ہر 2 منٹ بعد دیکھ رہے ہیں آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بچہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. ایک اور بھی ویڈیو میں نے سیلف اسٹیم کے بارے میں جو میں نے بنائی تھی اس پہ میں نے یہ کوٹ کیا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اسٹینڈرڈس کے مطابق بڑے انڈر ویٹ مانے جائیں گے یا انڈر ویٹ سمجھے جائیں گے. اسپیشلی میرے بیٹے کے ساتھ سے سمتھنگ دیٹ آئی ہیو ڈیلت وتھ سو مچ کہ بچوں نے دوسروں نے بہت زیادہ کہا, کسی نہ کسی انسٹنس پہ مجھے پٹ ڈاؤن کیا, کسی نہ کسی انسٹنس پہ کرٹیسائز کیا, کچھ ایسی نیگیٹو ریمارک کیا جو کہ could have had a very big impact on him, but I tried my best کہ میں ادھر تک وہ ٹرانسفر نہ کروں, کیونکہ at the end of the day it's how I interpret it and how I tell him کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے اور اسٹینڈرڈ اصل میں ہے کیسے. تو ہم نے کون سے اسٹینڈرڈس بنائے, کون سے اسٹینڈرڈس اصل میں ریئلسٹک ہیں, کون سے اسٹینڈرڈس بالکل ہی بلو ایکسپیکٹیشنس ہیں یا بہت ہائی ایکسپیکٹیشنس والے. ہمارا اپنی ریسرچ ہونی چاہیے, ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بہت امیزنگ کر سکے اور ہم اپنے آپ کو سمجھ کے کہ ہم تو اسٹینڈرڈس کے مطابق چل رہے ہیں, ہم لمٹ کر رہے ہیں اس کا پوٹینشیل اور ہم اس کو وہ انوائرمنٹ نہ دے پا رہے ہوں, دے سک رہے ہوں, دینے پہ فوکس ہی نہ کر رہے ہوں جو کہ اس کا وہ وہ اسکل, وہ کوالٹی, وہ یونیکنیس, وہ ابیلٹیز جو ہیں اس کو ہائٹن کر سکیں. تو پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے, ایک ہمبل ریکویسٹ ہے, ہم جتنے عادی ہو گئے ہیں کمپیریزن کے, اس کمپیریزن کو باہر نکالیں اپنے گھروں سے, اپنے دماغوں سے, اپنے ذہنوں سے. پلیز اگر بچے کو آپ واقعی میں چاہتے ہیں وہ بہت اچھا کرے, ایکسٹراڈنری بچہ بنے, تو آپ ایکسٹراڈنری طریقے سے اس کو ڈیل کریں, اس کو آرڈنری اسٹینڈرڈس کے مطابق نہ کمپیئر کریں. وہ کسی چیز میں ایکسٹراڈنری ہوگا, کسی چیز میں آرڈنری ہوگا. اسی طریقے کے سارے ہم لوگ ہیں, لیکن ہم سارے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کا بننا اس لیے شروع ہو گئے کیونکہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈس بنا لیے ہمیں اور اس کے مطابق ہی ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی اسکولس میں ہم نے کیا اور ایسے ہی ہم بڑے ہو کے بھی کریں. 20 سال میں یہ ہو جانا چاہیے, 25 سال میں یہ ہو جانا چاہیے. Who says? Who developed those standards? People who were not perhaps pushing themselves developed that standard. لیکن ہم دنیا میں گروتھ اتنی زیادہ, اتنی پاسبلٹیز ہیں جن کو ہم سائڈ لائن کر جاتے ہیں, جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے بیکاز آف دیز بیسک کمپیریزنس. تو ان کو پلیز اپنی جو پیرنٹنگ میں ان کا حصہ نہ بنائیں. Our children are wonderful. Every child is unique, every child is special, every child can do so much. You just have to be that parent for them. That's it. Be that parent for them. Thank you.